یہ کیسا قاتل تھا کہ دنیائے عرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو گئیں، جبکہ وہ ایک حقیقی قاتل تھا اور اس کی پھانسی پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے علاقے نجران میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک نوجوان لڑکے نے اپنے کزن کو قتل کر دیا۔ آئیے اس واقعے کی تفصیل جانتے ہیں اور اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کو اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے لیے ساری دنیا میں جانا جاتا ہے، جہاں کچھ ممالک بلکہ اکثریتی مغربی ممالک سعودی عرب کے نظام انصاف اور وہاں پر موجود اسلامی سزاؤں کے ظالمانہ ہونے پر تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہیں پر مسلم دنیا میں ان سزاؤں کو سراہا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان سزاؤں کی وجہ سے سعودی عرب میں جرائم کی شرح بے حد کم ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کچھ دن پہلے سعودی عرب کے ایک علاقے نجران میں پیش آیا، جہاں دو کزنز کے درمیان معمولی تکرار بڑھ کر بہت بڑے جھگڑے اور پھر قتل تک جا پہنچی۔ جس شخص نے اپنے کزن کو قتل کیا اس کا نام محمد بن مرسل ہے۔ اس نے اپنے کزن معید بن عبداللہ کو معمولی تکرار اور جھگڑے کے بعد قتل کر دیا۔ اس کے بعد محمد بن مرسل کو قانونی کارروائی کر کے گرفتار کر لیا گیا اور اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ یہاں یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ دونوں اشخاص آپس میں فرسٹ کزن تھے اور دونوں میں کافی گہری دوستی بھی تھی۔ البتہ دونوں کا قبیلہ الگ الگ تھا۔ دونوں نوجوان کم سن اور بھرپور جوانی کے حامل تھے اور ان کی عمر بہت ہی کم تھی اور دونوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ گزشتہ دنوں ستمبر کے اوائل میں عدالت نے قاتل محمد بن مرسل کو سزائے موت سنا دی، جس کے بعد محمد بن مرسل کے قبیلے نے معید بن عبداللہ کے قبیلے کو صلح کی پیشکش کی اور دیت میں بھاری رقم جائیداد اور بے شمار چیزیں پیش کیں اور کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کے قبیلے کے شخص کی جان بچ جائے اور اسے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہاں پر رک کر ہم تھوڑا سا یہ جانتے ہیں کہ اسلامی نظام میں انصاف کیسے کام کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایک دوسرے کی جان اور مال حرام ہے۔ صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ اگر مسلمان کسی کافر کو بھی بے گناہ قتل کرتا ہے تو سزا کے طور پر اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ اس طرح لڑائی جھگڑے میں اگر کوئی شخص کسی کے اعضاء کو نقصان پہنچائے گا تو بدلے میں اس کے اعضاء کو بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا جائے گا، جس کی تفصیل اللہ پاک نے قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمائی ہے: آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک اور جان کے بدلے جان۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ قصاص یعنی بدلے کے نظام میں اصل زندگی ہے۔ اگر ہم اس حکم کی مصلحت پر غور کریں اور اس کے پیچھے پوشیدہ دانائی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک سخت سزا معاشرے کے باقی بگڑے ہوئے انسانوں اور افراد کو سیدھی راہ پر رکھنے کا کام سر انجام دیتی ہے، اور سخت سزا کا خوف انہیں ایسے کسی بھی جرم کے ارتکاب سے روکتا ہے۔ تو دوستو، محمد بن مرسل کے قبیلے نے معید بن عبداللہ کے قبیلے اور ان کے والدین کو اپنی ساری جائیداد اور رقم اور ان کے خاندانی ورثے کی نوادرات اور قیمتی چیزیں پیش کیں، لیکن معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کی پیشکش کو قبول کرنے سے سخت انکار کر دیا اور قصاص پر زور دیا۔ ان کی یہی ضد تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل کے بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل ہی کریں گے۔ سعودی عرب کا نظام انصاف تمام مسلمان ممالک کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہے۔ وہاں پر متاثرہ خاندان یعنی معید بن عبداللہ کے خاندان کو کسی قسم کے دباؤ میں نہیں لیا جا سکا اور نہ ہی کسی نے ایسی کوئی کوشش کی۔ البتہ جس طرح سے محمد بن مرسل کے قبیلے نے معید بن عبداللہ کے گھر والوں کو منانے کی کوشش کی، ان کے پورے قبیلے کے بزرگوں اور عزت دار لوگوں نے ان کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اپنی پگڑیاں ان کے قدموں میں رکھ دیں اور اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے ان سے معافی مانگی اور انہیں بڑی بھاری رقم اور دیت کی پیشکش کی۔ اور جیسے ہی قاتل یعنی محمد بن مرسل کی ماں نے اپنے بیٹے کو پھانسی پہ بھیجنے سے پہلے گلے لگا کر زاروں قطار روتے ہوئے پیار کیا، اس سب سے دنیا عرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو پگھلا دیا اور پوری دنیا سے یہ آواز بلند ہونے لگی کہ اس قاتل کو بخش دینا چاہیے۔ بات صرف یہیں پر نہیں رکی بلکہ محمد بن مرسل کے بزرگوں کے علاوہ محمد بن مرسل کے چھوٹے بیٹے نے بھی مقتول کے خاندان کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اور روتے ہوئے باپ کی معافی کی التجا کی،
لیکن محمد بن مرسل کے گھر والوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے بیٹے نے جس شخص کو قتل کیا ہے ان کے گھر والے بھی اسی کرب سے گزر رہے ہوں گے جس دکھ اور کرب سے اب وہ گزرنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے تمام تر پیشکش اور معافی ناموں کو رد کرتے ہوئے قصاص پر ہی زور دیا اور بالآخر 20 ستمبر کو محمد بن مرسل کو سرِ عام پھانسی دے دی گئی۔ سعودی عرب کے اسی نظام انصاف کا کمال ہے کہ وہ اسلامی نظام کی پیروی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی عرب میں ایسے جرائم کی شرح نہایت ہی کم ہے اور وہاں پر سالوں بعد کوئی ایسا جرم سامنے آتا ہے، کیونکہ یہ سخت سزائیں اور عبرتناک انجام کسی بھی شخص کو ایسے گھناؤنے جرم کے ارتکاب سے باز رکھتے ہیں۔ تو دوستوں، ہماری اسلامی تاریخ بھی انصاف کی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔